بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مخدوم کائنات مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محب الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محب الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی ورحمنی وحفظنی و ارشدنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کو سن کر کے میرے سلام کا جواب دینے والے، ان کے بھی سلام ان کی انگلیوں کی مقدس جنبش پر اس وقت اسکرین پر موجود ہے، میں ان کے بھی سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے آج پھر ہم اور آپ سب کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ صوبہ بہار اور جھارکھنڈ میں ہندوستان کی بڑی قابل قدر شخصیت، بہت ہی مجاہدانہ کردار کی مالک شخصیت، علم و فضل و سخاوت و نوادشات میں اپنی مثال آپ شخصیت، شہید وقت حضور الشاہ استاذ العلماء علامہ شاہ مفتی عبدالستار شاہ صاحب قبلہ علی رحمت و رضوان کے شہزادے مخدومی محترم محمد شاہد صاحب قبلہ کی ایک بڑی کوشش اور ان کی محبت کی یہ خوبصورت زمین ہے جس کو ہم انڈین نعت نیٹ ورک کے نام سے موسوم کرتے ہیں. آج الحمدللہ رب العالمین مجھے اس خوبصورت کیمپس کے قریب ایک دربان کی حیثیت سے، ایک چوکیدار کی حیثیت سے، ایک جاروب کش کی حیثیت سے پھر کچھ لمحے خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ تمام تر نوادشات، یہ تمام تر عنایتیں جو ہیں وہ سب ایک مقدس صحرے کی صورت میں اس ذات کے سر مبارکہ پہ سجتی نظر آتی ہیں جن کو ہم ہندوستان کے شعر و ادب کی اس مقبول اور مخلص آواز کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس نے ہماری بد اخلاقی کو لگام دیا، جس نے ہماری بد زبانی کو اپنے مسکراتے ہوئے جملوں سے درگزر کیا اور خوبصورت نعت اور نعت کا ایک اچھا پیٹرن، نعت کا ایک اچھا لہجہ تمام تر سامعین کے سامنے پیش کر کے جناب عزت مآب محترم الحاج دلکش رانچوی شاہ صاحب قبلہ کے پیکر میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. یہ میری ہیرما نصیبی ہے کہ بہت دلوں میں جگہ بنانے والی ذات سے دور ہو گئے ہیں. پروردگار عالم حالات کو سازگار فرمائے اور ہم اور آپ آنے والے دنوں میں پھر یکجا ہو کر کے ایسے مخلص آوازوں کے مالکان کے قدم کے سائے میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر لیں الحمدللہ رب العالمین. شعر و ادب کے حوالے سے میری بہت ساری اصلاح بھی کی ہے انہوں نے، اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے. نظامت کے حوالے سے ماشاء اللہ اس وقت بھائی شہباز رہبر صاحب اور میری نظامت کے ایک مضبوط میرے ساتھی جناب طبیب عالم طبیب صاحب گڑھوا جھارکھنڈ موجود ہیں، جن کے علاوہ تمام تر عبدالصفی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ. احمد ہارون رشید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ سب کو اپنے دلوں میں رکھنا چاہتا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی باتیں کر لیں. آپ نے مجھے جو سکھایا ہے. مہتاب بھائی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جمال بھائی. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی باتیں کریں. آج پریشان تھا, کل سے بڑا ڈسٹرب تھا. حضور سرکار عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کچھ شرپسندوں نے, بے توفیق لوگوں نے جو نشانہ بنایا تھا, اس حوالے سے بڑا ذہن ڈسٹرب تھا, بہت متفکر تھا. اس حوالے سے دوستوں سے, بالخصوص محترم قاری قطب الدین صاحب, حافظ سلمان صاحب, رضا رضاؤل صاحب, تمام تر دوستوں سے بات کرتا بھی رہا. تو سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو دل نے کہا کہ آج کیوں نہ حضور غریب نواز کی غریب نوازی پر, آپ کی سخاوت جو انسانیت کی خدمت کرنے کا عظیم حصہ ہے, اسی کو اللہ کے توفیق سے موضوع سخن بنایا جائے. الحمدللہ رب العالمین. میرے دل نے غریب نواز سرکار کی مظلومی کی چادر اوڑھنے کا بھی شرف حاصل کر لیا. تو دل نے کہا کہ بھائی مبارک بھائی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر آنگن کی آوازوں کو غوث اعظم کی محبت سے لبریز فرمائے. تو آج دل نے کہا کہ کیوں نہ غریب نواز سرکار کی سخاوت ہی کے حوالے سے بات کی جائے کہ ان کا فیض اب تک کچھ نااہل لوگوں تک کیوں نہ پہنچا. ان کے اجداد کریم کی روایت عظمیٰ کہ زلفوں کے اسیر لوگ کیوں اب تک نہ ہوئے. بات بس سخاوت کی آئی تو دل نے صبح کو فیصلہ کیا. اللہ نے زندگی عطا فرمائی. دلکش بھائی آپ بہت بہت, آپ ہی سب محبتوں کے قائل, آپ دلوں میں رہتے ہیں. پورے ہندوستان میں مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں نے محترم دلکش رانچوی صاحب سے اخلاص اور اخلاق نہ سیکھا ہو. اللہ اس خوبصورت آواز کو سلامت رکھے, سایہ دراز فرمائے. بالخصوص علامہ شاہ حضور مفتی عبدالستار شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ کی جب حاضری ہو تو میرا سلام پیش کریں. آج میں ان کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں. تو ان بزرگوں کے حوالے سے, بالخصوص عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز کے حوالے سے, میں اپنی ذات کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو سخاوت کے حوالے سے میرے آقا پورے ملک کو پالتے, اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے. بس دل نے کہا کہ اسی ٹاپک کو پر اللہ کی توفیق ہو جائے تو تھوڑی دیر بات ہو جائے. سخاوت آج میری گفتگو کا موضوع ہے. تو ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ سخاوت کسی کو کچھ دینے کا نام ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم بھی ہوئی ہیں. آئیے بات شروع سے اسی حوالے سے کریں جیسا کہ ہمیں پہلے سے ازبر ہے, ہمیں پہلے سے یاد ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سخاوت کسی کو عطا کرنے کا نام ہے, سخاوت کسی کو نوازنے کا نام ہے, سخاوت کسی کو کی بھوک کو مٹانے کا نام ہے. بس اس حوالے سے بات ہوگی جب تک اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. یہ زندگی 10 منٹ کی رہی, 1 گھنٹے کی رہی, پون گھنٹے کی رہی, بس آپ جب بور ہونے لگیں مجھے بتا دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. سخاوت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس دور میں حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک عظیم الشان اسلامی علامت ہے, اسلامی پہچان ہے, حضور کی محبت کی علامت ہے جو ہمارے دل سے نکل گئی. یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم نے پڑوسی کا مذہب پوچھ کر کے, اس کو اپنے قبیلے میں ہونے کے بارے میں پوچھ کر کے اس سے تعلق بنانا شروع کیا, نہیں ہے تو سائیڈ میں کرو, دوسرے مذہب کا ہے سائیڈ میں کرو, تو پھر ہم دشواریوں کا سامنا کرنے لگے. تو سخاوت کے حوالے سے 1-2 باتیں اپنے بزرگوں کی, اس کے بعد پھر یہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ کے سامنے ایک اجنبی وجود آیا, اجنبی شخص آیا, اور اس نے آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ زور سے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمائی, الحمدللہ رب العالمین, اور بس خاموش ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا نام سنا تو مچل گئے. سبحان اللہ, رب کا نام سنا تو وہ مچل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ او اجنبی مسافر, تو نے جو نام لیا ہے یہ نام پھر سے لے لے, پھر سے یہ نام میرے سامنے, میری سماعتوں کو اس نام کا رس پلا دے. اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, لینے کو تو میں لے لوں گا, لیکن آپ مجھے کیا دیں گے, آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو بکریاں چرا رہا ہوں, آدھی بکریاں تیرے حوالے کر دوں گا, آدھی بکریاں میں تیرے حوالے کر دوں گا. اللہ اکبر, آدھی بکریاں میں تیرے حوالے کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا سنا
تو اس نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو آپ نے آدھی بکریاں اس کو دے دی، آدھی بکریاں آپ نے اس کو دے دی۔ جب بکریاں لے کے وہ جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پھر تڑپ گئے، پھر تڑپے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اجنبی مسافر ٹھہر جا، جانے سے پہلے وہ رب کا مقدس اور پیارا نام ایک مرتبہ اور لے لے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رب کی محبت کتنی ہے، اور اس رب کے نام پر کیا کیا قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اے اجنبی مسافر ذرا سا وہ نام پھر سے لے لے۔ اس نے پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے سے پہلے پوچھا، موسیٰ لینے کا تو میں لے لوں گا، لیکن اب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جو آدھی بکریاں بچی ہیں اسے بھی دے دوں گا، تجھے آدھی بکریاں جو بچی ہیں اسے بھی دے دوں گا۔ اتنا سنا تو اس نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پھر اللہ اکبر کے نام کے نعرے لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدھی بکریاں جو بچی تھی اس کو بھی اس کے حوالے کر دی۔ بکریاں سب چلی گئیں، وہ آپ کی بکریاں لے کے جا رہا تھا، پھر دل نے مچلنا شروع کیا، تڑپے اور اس کے قریب گئے، بولے مسافر جانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے خدا کا پاک نام اور لے لے۔ سبحان اللہ، ہم کو اس نام کی لذت اب تک نہ مل سکی۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے فلمی گانے تو گا سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے مصلی پر اپنے پاک رب کے ایک نام کا وظیفہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار سلطان باہو ہمیشہ ہو کا وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ہو مطلب اللہ کی طرف اشارہ تھا، باہو اللہ کے ساتھ، یہ ان کی ماں کا رکھا ہوا نام تھا، اور اس نام کا کردار بھی نظر آیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ باہو کے کیا مطلب ہے؟ فرماتے یہ وہاب کا الٹا ہے۔ میری ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام جب بھی کوئی لے تو نام لیتے وقت کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس صفاتی نام کا فیض اسے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر تڑپے اس کے پاس گئے، اس نے کہا موسیٰ اب کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو بکریاں بھی ختم ہو گئی ہیں، مشہور بات ہے، سن لیں، اس کے بعد شاید ایک دو باتیں آپ کے حساب سے وہ لگیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ دیکھیں میری مما مخدومہ نوحہ طیبہ طاہرہ، مخدومہ نور الہدیٰ فاطمہ اور مخدومہ ثنا فاطمہ بغداد شریف سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ نور و کرم سے وہ اپنے نالین کے سائے میں میں اس دربار کے اس گھر کے دربان کی حیثیت سے ہوں۔ ماشاءاللہ حضور غوث اعظم سرکار کے جہاں یہ شہزادے اور سیدانیاں رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ان برکت کے لیے گھر کے لوگ آ جاتے ہیں۔ سیدنا شاہ حضور شیخ عبدالرحمن شاہ صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاؤں کا دھو عطا فرمائے، اللہ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بات چلی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے کہا آپ کیا دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تو میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے خدا کا نام لے لے، اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، آخر ان بکریوں کا چرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فقیر 10 منٹ تک ہمارے دروازے پر رہتا ہے، ایک چپاتی سبزی کے ساتھ نہیں نکلتی، اچار کے ساتھ نہیں نکلتی، 1-2 روپے ہماری جیب سے نہیں نکلتے، پھٹ کر نہیں ہے۔ رب سے مانگیں گے تو لاکھوں کروڑوں روپے مانگیں گے، رب کے نام پر جب کوئی مانگے گا تو ہمارا جواب ہوگا ہمارے پاس پھٹ کر نہیں ہے، ہمارے پاس پھٹ کر نہیں ہے، ہمارا جواب ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سخاوت، یہ اسلامی شعار ہے، اسلامی علامت ہے، اسلامی پہچان ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی سب سے عظیم چیز ہے۔ دیکھیں سخاوت نہ کرنے کی سزا کتنی ملی، دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں قید ہو گئے، سفر کرتے رہے، مذہب دیکھ کر کے ہم نے بھی تو لوگوں کو چائے پلائی ہے، وہ مسلمان ہے اسے چائے پلا دو، وہ نان مسلم اسے بھگا دو، رکشے والوں کے رکشے پر بیٹھ کر کے اس کا مذہب پوچھ کر کے اس کو صرف 10 روپے دیا۔ حضور سیدی صوفی سلطانیہ فرماتے خبردار، ایک چائے اگر 5 روپے کی ملتی ہے نا تو کبھی جیب میں چائے پینے کی خواہش کے پیسے ہو 5 روپے تو خبردار گھر سے مت نکلا کرو جب تک کسی ایک اور شخص کو چائے پلانے کے لیے پیسے جیب میں نہ ہو۔ اگر 10 روپے جیب میں ہو تو ایک کسی کو پلانے کی نیت سے، ایک خود پینے کی نیت سے گھر سے نکلا کرو۔ یہ اسلام ہے۔ سخاوت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، میرے آقا کی سخاوت کی بات مدینہ شریف میں چل رہی تھی۔ دیکھیں بات تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے سخاوت کے حوالے سے اپنے دل سے بخالت، کنجوسی کو کے جراثیم کو نکال کر کے حضور علیہ السلام کی اور حضور کے غلاموں کی سیرت پر عمل کرنے کا اس انڈین نعت نیٹ ورک کے توسل سے خدا کی قسم اگر ارادہ بنا لیا تو رب کعبہ کی قسم
کسی سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، میدان محشر میں حضور اس کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے، حضور سے اس کی ضرور ملاقات ہوگی، کیونکہ سخاوت یہ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، خاص چنے ہوئے لوگوں کے حصے میں آتی۔ ہم بخیل ہو گئے، اسی لیے اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی بات چل رہی تھی۔ ایک کرسچن کی عورت بیٹھی ہوئی تھی، عیسائی، مدینہ شریف میں، وہ عیسائی تھی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیز، ایک دیوانی، ایک مستانی، حضور کی صحابیہ سے کہا، کس کی بات کرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے نبی کی بات کرتی ہوں، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اس عورت نے کہا کہ بہت دیر سے تم نے اپنے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں بہت دیر سے تم رطب اللسان ہو، زبان پر تمہارے نبی کے تذکرے ہیں۔ اے لڑکی، کبھی تو نے میرے عظمت سر آنکھوں پر، لیکن تم نے میرے حضور کی سیرت سخاوت کے طور پر نہیں دیکھی، تو نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت نہیں دیکھی۔ بات بڑھی تو اس کرسچن عورت نے کہا کہ تیرا نبی بہت سخی ہے نا، تو جا کر کے اس نبی کے جسم پاک پر جو جبہ ہے اسے اتار کر کے لا، تیرے نبی کے جسم پاک پر جو جبہ ہے اسے اتار کر کے لا، اسے اتار کر کے لا۔ اللہ اکبر! ہمارے ہاں گھروں میں 6 مہینے کے راشن جمع ہو گئے۔ اگر لاک ڈاؤن کی عمر بڑھتی گئی نا تو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا تو کیا وہ راشن کام آئے گا؟ اگر کسی بچے کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تو کیا وہ راشن پر جو ہم نے توکل کیا ہے وہ کام آئے گا؟ خدا شافی الامراض ہے، اتنا یاد کر لیں۔ پیٹ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راشن سے ہمارے پیٹ بھرتے ہیں نا، تو خدا کی قسم اس خدا کو مت بھولا کرو جو پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کرتا ہے کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی صلاحیت کہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس کو حکم دے دے کہ جلدی سے ہضم ہو جاؤ، جلدی سے ہضم ہو جاؤ؟ نہیں، اگر ہم اپنے پیسے کے بارے میں زوم رکھتے ہیں کہ ہم یہ کما کے لا رہے ہیں، ہم یہ نعمتیں کھانے کے حقدار ہیں، تو ہضم میرا خدا کرتا ہے۔ پتلی پتلی وہ جو بدن کے اندر شریانوں کی صورت میں جو نسیں موجود ہیں، ان کے اندر وہ کیسا سسٹم بنا کے رکھا ہے میرا مالک، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کہا، تیرا نبی بڑا سخی ہے نا، تو جا کر کے اس سے جو اس کے جسم پاک پر جبہ ہے اسے اٹھا کر کے لاؤ، اسے اٹھا کر کے لاؤ۔ اس نے کہا، سوچا کہ پتہ نہیں میرے آقا کس کیفیت میں ہوں، کس حالت میں ہوں، کن کن لوگوں کے درمیان ہوں، عجیب بات ہے۔ اس نے کہا، سوچتی کیا ہے، تیرا نبی بڑا سخی ہے نا، جا کے مانگ کے لا۔ اس حضور کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابیہ کو، کنیز کو عجیب سی کیفیت جلال آ گیا۔ کہا، خبردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر تو نے بہت طنز کے طور پر باتیں کی، میں ابھی جاتی ہوں، میں ابھی جاتی ہوں، تجھے دکھاؤں گی میرا نبی کتنا سخی ہے۔ اللہ اکبر! گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرماتے۔ یاد رکھ لیں، آج انڈین نعت نیٹ ورک کے ذریعے سے، محترمہ شاہی صاحب قبلہ کی کوشش کے ذریعے سے، الحاج دلکش رانچوی صاحب قبلہ کی یہ عظیم الشان محنت شاقہ کے نیٹ ورک پر آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرماتے، اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک پر ایک ہی جبہ تھا، اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور جبہ نہیں تھا۔ میرے آقا فرماتے، خیریت بیٹی، کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ماجرا یہ ہے، ایک عیسائی لڑکی نے تانے دیے ہیں کہ تیرا نبی اگر بڑا سخی ہے تو جا کے اس کے جسم پر جو جبہ ہے اسے مانگ کے لا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے جسم پاک پر پہنا ہوا جبہ شریف اتارا اور اسے تہہ کر کے اپنی اس صحابیہ کو دیا۔ کہا، جا اسے بتا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب کتنا سخی ہے۔ اللہ اکبر! وہ جب رسول کو لے کے جا رہی تھی، آنکھوں سے لگاتی جاتی، اس کی خوشبو سے اپنے قلوب اور اپنے روح کو اور اپنی عقل کو معطر کرتی جاتی۔ جب وہ جبہ شریف لے کے گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں مسجد نبی شریف میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ، لیکن میرے آقا دیر تک باہر نہ نکلے۔ تو لوگ گئے اندر، خبر پہنچائی کہ حضور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی مقدس خواتین نے جواب دیا، ان سے کہہ دو کہ انتظار کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف ایک جبہ شریف تھا، اس کو بھی ایک سائل عورت کو دے دیا، ایک صحابی عورت کو دے دیا، جو ابھی لے کر کے چلی گئی۔ جب تک حضور کے جسم پاک پر ایک جبے کا انتظام نہیں ہو جاتا، میرے آقا حیا کی وجہ سے باہر نہیں نکلنے والے۔ ادھر وہ جبہ حضور کی جسم پاک سے مس ہو کر کے، خوشبوئیں لے کر کے جب اس عورت کے سامنے پہنچا نا، اس عورت نے کہا کہ
دیکھتی ہو تم نے اس جبے کی فضیلت پر کچھ باتیں سنی ہیں؟ کہا بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ کہا تم نے سنی ہوگی، میں نے محسوس کر لی ہے، خدا کی قسم اس جبے کی خوشبو مجھے بتا رہی ہے اے عورت اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا حضور کی غلامی اختیار کرنے کا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کرم دیکھیں کس قدر بلندیوں پہ ہے سخاوت کے حوالے سے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کچھ نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اور صرف آدھی چپاتی نکال کر کتوں کو دے دیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ چاول کے 2 دانے اپنی چھت پہ ڈالنے، سخاوت جتنا ہو سکے اتنا تو کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے افراد کی ہسٹری دیکھیں آپ، مخدوم کائنات ہیں۔ مولا علی سرکار سے نکاح مبارکہ ہونے والا ہے، مولا علی سرکار سے نکاح ہونے والا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، سگی بیٹی، میرے آقا کی وہ بیٹی جس کے بارے میں حضور فرماتے کہ اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان، تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان۔ پڑوسی ملک میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اگر میری آواز کو کبھی سن لیں تو یہ جان لیں کہ خبردار مخدوم کائنات کے حوالے سے سنجیدہ رہا کریں، مخدوم کائنات کے حوالے سے سنجیدہ رہا کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ وہ ذات نہیں ہے کہ جس کا نام ہر شخص لے لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، مجھے تو یہ بتایا گیا، صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ مخدوم کائنات کی وہ ذات ہے کہ جب ان سے کوئی محبت کرتا ہے، ان کے نام کا مالا جپتا ہے، ان کے نام کے وظیفے کی تسبیح کو گردانتا ہے نا، تب بھی وہ مخدوم کائنات کسی کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ بڑا نادر جملہ ہے، کسی کی طرف مخدوم کائنات اگر وہ غیر سید ہوتا ہے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں فرماتی۔ جتنے علماء حضرات سماعت کر لیں، ان کے قدم کی دھول میرے چہرے پر ملنے کو مل جائے، بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب کوئی بھی غیر سید مخدوم کائنات کی طرف اگر توجہ فرماتا ہے تو مخدوم کائنات اس کی طرف توجہ نہیں فرماتی۔ کہا کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ کو بھی اپنے حیا کے دائرے میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی توجہ کو بھی اپنی حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ ہاں جب کوئی ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے نام کے وظیفے کرتا ہے، ان کے پھٹے ہوئے دوپٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، آنسوؤں کی دھاراؤں کے درمیان نا کوئی زیادہ محبت کرتا ہے تو مخدوم کائنات اس کو حضور غوث الاعظم کے حوالے کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مخدوم کائنات ہیں، ان کے بارے میں جو چاہتا ہے جو کچھ بول دیتا ہے، عجیب سی بات ہے، ٹھہر جایا کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ذات کا نام آئے تو سجدہ ہو جایا کرے۔ شاعر نے کہا تھا جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی پلکیں بند رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال مخدوم کائنات ہے۔ نکاح سے کچھ لمحے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، فرماتے کہ بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد تیرا عقد، تیرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مشارق و مغارب کے امام، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کے امام، جد شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرے آقا کی فاطمہ وہ جو نکاح سے پہلے وہ جو تمہیں میں نے 2 دن پہلے ایک جوڑا، ایک کپڑا نیا دیا تھا نا، اس کو پہن لینا، آج تیرا عقد ہے، تیری شادی ہے، تیرا نکاح ہے مولا علی کے ساتھ۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو سنیں، میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے بھائی ڈاکٹر امتیاز صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسے بھائی ہم فیملی کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے گھر کے لوگ مجھے بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ غلام جیلانی بھائی ممبئی سے سماعت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سنتے ہیں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ میں، ان کی جو گھر کی خواتین ہیں وہ بڑے لائق احترام ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں 20-20 ہزار کے جوڑے لیے گئے شادیوں کے موقع پر، لڑکیاں پہن کر کے مئی کے سے سسرال تو چلی گئیں، لیکن مغرب کے وقت نکلی، نہ مغرب کی نماز، نہ عشاء کی نماز، نہ عصر کی، ظہر کی۔ اللہ اکبر، جو پچھلی چھوٹی تھی، کپڑے میں ہمارا دھیان بڑھ گیا، اس رب کو نہ یاد کیا جس رب کے صدقے میں اتنی بڑی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ کس کے صدقے میں؟ اس رب کے حبیب کی اس بیٹی کے صدقے میں، جس کے بارے میں اس وقت ہم کو اللہ نے توفیق آپ کے صدقے میں دی ہے بات کرنے کی۔ فرماتے میرے آقا فاطمہ وہ نئے کپڑے پہن لینا، وہ جو میں نے تجھے 2 دن پہلے دیے تھے، تیرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا۔ مخدوم کائنات کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابو وہ کپڑے جو آپ نے مجھے پرسوں دیے تھے نا، 2 دن پہلے دیے تھے، وہ کل ایک غریب عورت مانگنے آئی تھی، میں نے اس کو اٹھا کے دے دیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ یہ لباس جو تم نے پہن رکھا ہے یہ پاک ہے، اسی پر علی کے ساتھ تیرا عقد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کائنات کی تخلیق کا سبب حضور کی ذات ہے، کائنات کی ڈلیوری کا سبب حضور کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو کس قدر سخاوت کی دعوت دے رہے ہیں، کس قدر میرے آقا نوازنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ قرض لے کر کے، زمینیں بیچ کر کے اپنے بچیوں کی شادی کریں گے، پڑوسیوں کو خبر ہو جائے، یار یہ طریقہ غلط ہے،
کسی کو خبر ہو کہ نہ ہو، تم پہلے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تو کہو اے میرے مولا تیرا فضل ہے کہ میری بیٹی بالغہ ہو گئی، آج تیرے حبیب کے صدقے میں، مخدوم کائنات اور مولا کائنات کے صدقے میں آج اس کے عقد کا دن کرم فرما دے، عزتوں کی حفاظت فرما دے اور غیب سے انتظام فرما دے۔ مما ماشاء اللہ ابھی لائن پر موجود ہیں بغداد شریف سے، ماشاء اللہ ان کے دعائیں، آمین آمین مما، دعا بالخصوص بہت قریب ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ سے۔ یہ جو میسج آپ دیکھ رہے ہیں، میسج مخدومہ طیبہ کا، الحمدللہ رب، میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ کا، یہ گھر کے لوگ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے، سیدنا شاہ شیخ عداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بغداد شریف تک میری آواز اگر پہنچے تو اللہ اس شہر کی آب و ہوا میں کہیں سے میری وجہ سے پراگندگی نہ ہو، اسے معاف فرمائے۔ بات دیکھیں آپ، میرے آقا نے سخاوت کی بات کی تو اس کا اثر کتنا ہوا؟ ہمارے یہاں اچھا کھانا پکتا ہے بھائی، دل کے شراچوی صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، حبیب اللہ فیضی.com آفیشیل پر بھی یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے شاید، اور طفیل شمسی غازی پوری پر بھی یہ شاید لائیو چل رہا ہے، اور رشیدی چینل پر بھائی رومان الباری نظامی صاحب قبلہ کے چینل پر بھی شاید یہ اس وقت لائیو چل رہا ہے۔ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے۔ بس دیکھیں آپ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانا اگر اچھا پک گیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی کسی دوست کی تو پتہ کرتے ہیں کہ محترم محمد نعمت علی بھائی، بہت بہت شکریہ، صابری صاحب ماشاءاللہ، میرے آقا صابر پاک، اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ سرکار صابر پاک کا ذکر کروں گا انشاءاللہ مہتاب بھائی، اگر آپ کہیں گے تو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں دسترخوان پر کھانے رکھے رہتے ہیں، کسی نے دستک دی تو ہمارا دل اتنا چھوٹا ہو گیا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹے دسترخوان سمیٹ لیں، یہ جو آدمی اس کو نپٹا دیا جائے اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے۔ اور مہمان کو کہیں 5 روپے کا پارلے منگا دیا، وہ بسکٹ منگا کے اس کو رخصت کر دیا، اور آنن فارن اس کی باتوں کو بھی نہ سنا، ہم نے اس کو درگزر کیا، وہ چلا گیا، پھر دسترخوان نکالا، بڑے سکون سے دروازے بند کر دیے، پیٹ بھر کھاتے رہے، بھول گئے کہ کوئی غریب بھی ہے۔ سنیں آپ، کوئی غریب بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں اٹھنے والے تھے، ایک کنارے پر ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور میں باہر کا ہوں، مسافر ہوں، ایک رات مدینہ شریف میں قیام کرنا حضور، بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، صبح کو اجازت دیں گے واپس چلا جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہاں آرام کرو گے؟ بولے حضور جہاں آپ حکم دے دیں۔ فرماتے ہیں کھانا وغیرہ؟ تو کہتے ہیں حضور ابھی تو کھانا نہیں کھایا، بقیہ آپ دعا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے خوش قسمت ہے جو اسے کھانا کھلا کر کے جنت خرید لے؟ کون خوش قسمت ہے اس کا پیٹ بھر کر کے اللہ کو راضی کر لے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یار جلسے جلوس کب تک نہیں ہوں گے، ہمارے پیسے جو 10-20 روپے ہماری جیب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ناشتے میں خرچ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بے توفیقی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے اتنا عظیم انعام چھین لیا ہے، یہ رونے کی بات ہے، افسوس کرنے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کون ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، یہ بھی خیال نہ لایا دل میں کہ پتہ نہیں بیوی بھوکی تو نہیں ہے، بچے بھوکے تو نہیں۔ بولے حضور میں تو میرا کہا کیا انہیں کھانا کھلا سکتے ہو؟ بولے حضور بالکل بالکل، جاؤ لے کے جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، جنت لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے کہنے پر وہ صحابی رسول ان کو لے کے اپنے گھر گئے، دروازے پر بٹھا دیا، اندر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، جنت خریدنے کی رات آ گئی۔ سبحان اللہ، جنت خریدنے کی رات آ گئی، اللہ کو راضی کرنے کی رات آ گئی۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، آج تو جنت اس کی ملکیت پراپرٹی ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا کون سی خوشخبری، کیسے؟ تو کہا ایک مسافر دروازے پر بیٹھا ہوا، اسے کھانا کھلانے کی آج الحمدللہ رب العالمین عظیم نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات، مبارک ہو مبارک ہو، لیکن ہارون بھائی سنیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف ایک خوراک کھانا ہے، آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا آپ کھا لیں گے اور تھوڑا، میری بہنوں سنو، ہاتھ جوڑتا ہوں، دل تنگ مت کرو، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت آپ کی ڈپارٹ کی تھی، آپ کے قبیلے کی عورت ہے، وہ آپ کے صنف کی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک خوراک کھانا، اور میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا آپ کھا لیں گے اور پھر تھوڑا سا ہم کھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ بھی سو جائیں گے، آپ بھی، اور پھر انشاءاللہ صبح اللہ مالک ہے۔ لیکن مہمان کو لے کے آئے ہو تو اب تو مہمان کا حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو شوہر نے کہا کہ لیکن اگر مہمان کے ساتھ میں بیٹھ گیا تو پھر مہمان آدھا کھائے گا آدھا میں کھاؤں گا، کیا کیا جائے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن اسے ہم بھول کیوں گئے ہیں؟ کون ایسا شخص ہے جسے نہیں معلوم ہے؟ ماشاءاللہ بھائی شیخ محترم محمد اویس بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ عرب شریف سے موجود ہیں لائن پر، امجد رضا بھائی راچی سے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو۔ دیکھیں حضور کی محبت کی سخاوت کی خوشبو اس وقت اگر ہماری سماعتوں کے مشام جاں کو معطر کر لے تو بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کروں بیوی، مہمان تو بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑے گا کیونکہ یہ کھانے کا وقت ہے۔ بیوی نے کہا سبحان اللہ، اگر میری بہن نے کبھی ایسا کیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین نعت نیٹ ورک کے حوالے سے یہ کوشش قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں انتظام کرتی ہوں۔ اس عورت نے کہا آپ نہیں کھانا کھائیں گے؟ کہا نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایسا ہے میں 2 پلیٹ رکھوں گی، ایک حصہ جو کھانا ہے، جو ایک خوراک کھانا ہے اس کو درمیان میں رکھ دوں گی، چراغ جلتا رہے گا، آپ اور وہ دونوں ہاتھ دھل کے بیٹھ جانا، دونوں ہاتھ دھل کر کے بیٹھ جانا، الحمدللہ رب العالمین، اور بیٹھنے کے بعد پھر کھانا شروع کر دینا۔ ویسے میں اچانک چراغ بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، آپ اپنی پلیٹ میں جو کھانے آ چکے ہوں گے نا اس کو بھی مہمان کی پلیٹ میں اندھیرے میں ڈال دینا، مہمان کھاتا رہے گا، آپ صرف اپنا منہ ہلاتے رہیے گا، مہمان کو احساس ہو کہ یہ میزبان بھی کھا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مہمان کو احساس ہو۔ کھانے کا وقت آیا، بیوی نے چراغ بجھا دیا، دونوں پلیٹ رکھی ہوئی ہے، میزبان کھا نہیں رہا ہے، صرف منہ ہلا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، منہ ہلا رہا ہے، اور مہمان کھانا کھائے جا رہا ہے اندھیرے میں۔ چراغ کے بجھنے کی وجہ بتا دی گئی، چراغ ہوا کی وجہ سے بجھ گیا یا تیل نہیں تھا، کوئی بات نہیں، اندھیرے میں تو وہ دل کے بڑے روشن والے تھے، وہ صبر کرتے رہے، اور پورا کھانا میاں بیوی کے حصے کا کھانا ایک مہمان کھا گیا۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میزبان صرف منہ ہلاتا رہا۔ ہاتھ دھلنے کے وقت آیا تو کسی نہ کسی بہانے سے پلیٹیں ہٹائی گئیں، چراغ جلا کر کے ہاتھ دھلنے کے بعد دعا کی، آرام کیا، اور حضور کی بارگاہ میں صبح کو آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کے مسکرا دیا، سبحان اللہ، جسے دیکھ کے حضور مسکرا دے، جس کو دیکھ کر کے حضور کی مقدس چہرے مبارکہ پر مسکراہٹ کی کرنیں غالب آ جائیں، خدا کی قسم وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوتی، ہمارے برے کردار کی وجہ سے تکلیف ہوتی، وہ کیسا حضور کا عاشق تھا کہ جس نے اپنے کارنامے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کا سامان بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں حضور کی صحبت نور کا فیض، جسے ہم سخاوت کا نام دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم بخالت نکال دیں، یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا، 9 مہینے تک اس پیٹ کی کالی کوٹری میں رکھا ہے، انشاءاللہ وہ کل بھی دے گا۔ لاک ڈاؤن قیامت تک رہے گا، لیکن پھر بھی رازق ہندوستان کا گرہ منتری وزیر اعظم نہیں ہے، رازق میرا پروردگار عالم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھتے نہیں سینکڑوں میل کی بلندی کی چوٹیوں پر نظر آنے والی پہاڑ کی کوہ میں ایسے بہت سارے کیڑے مکوڑے گھومتے رہتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بظاہر ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہاں بھی خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غذاؤں کا انتظام کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی درمیان میں ہمارے بڑے عظیم سرپرستوں میں سے سید شرافت علی صاحب اللہ فرما رہے تھے، ایک چھپکلی کو ایک صاحب نے پلائی میں کیل ٹھوک کر کے اس کے سوراخ کو بند کر دیا، وہ چھپکلی ایک خانے میں قید ہو گئی، ایک ڈبے میں قید ہو گئی، چھوٹا سا اس سوراخ تھا جدھر سے وہ چھپکلی نکل نہیں پاتی تھی، اسی میں قید ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ چھپکلی کچھ بڑے سائز کی تھی، اس کا بدن تھا، وہ نکل نہیں پاتی تھی، اسی میں پھنس گئی۔ وہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے 4-5 دن پہلے، 7 سال کے بعد جب وہ گھر گئے تو انہیں اپنے اس ڈبے کو، پلائی والے ڈبے کو توڑ کر کے اس کے نقشے کو بدلنا تھا۔ جب گئے دیکھا تو چھپکلی زندہ تھی، اس کا منہ ذرا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کو 7 سال پہلے کی وہ بات یاد آ گئی، میں نے اس میں چھپکلی کو قید کر دیا تھا، چھپکلی نکلنے نہ پائے، اسی میں مر جائے، 2-4-5 دن میں 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا یار تو عجیب بات ہے، چھپکلی اس میں کیسے زندہ رہ گئی، اس کے تو کھانے پینے کے انتظام کون کرنے والا ہے؟ کہا وہ بیٹھ گیا، 2-4 گھنٹے تک بیٹھا رہا۔ اللہ مما بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، نالک علی راس علی عینی، الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عرض بغداد شریف مبارک، ماشاء اللہ۔
یہ جو میسج ہے شیخ عبدالرحمن شاہ صاحب قبلہ گھر کا، گھر کے دروازے سے آپ کھڑکی سے جھانکیں تو شیخ معروف کرخی کی مزار شریف نظر آتی ہے ماشاءاللہ، شیخ داؤد طائی، شیخ محمود آلوسی قریب میں، شیخ حبیب اجمی بہت قریب ہے، 5-7 منٹ کا فاصلہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے۔ اللہ سلامت رکھے ان سرکاروں کو، ماشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں، سماعتوں پہ گرا نہ گزرے۔ تو سخاوت کے حوالے سے بات چلی، وہ چھپکلی اس میں زندہ تھی، بیٹھ گئے چپ چاپ، دیکھیں یہ چھپکلی اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے، اسے کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا تو بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک چھپکلی آئی، ایک چھوٹے سے پرندے کو منہ کے اندر رکھ کر کے، ایک چھپکلی آئی چھوٹے سے پرندے کو منہ کے اندر رکھ کر کے آئی، اور اسی پلائی کے اس بورڈ کے اس سوراخ کے پاس جہاں وہ چھپکلی پھنس گئی تھی، 7 سال سے پھنس گئی تھی، وہاں پر آ کر اس نے اس کیڑے کو چھوڑنا چاہا، اس قید میں رہنے والی چھپکلی نے منہ کھولا اور وہ کیڑا اس کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 سال سے اس پلائی کے قید خانے میں قید رہنے والی چھپکلی کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ میرے پروردگار عالم۔ یار پرندوں کے اندر تو سخاوت آ گئی، ہمارے اندر کب آئے گی؟ دوسروں کو ہم پھٹے ہوئے لباس دیکھ کر طنز کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں کی جو عزتیں ہوتی ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آنگن سے فیض پانے والے مقدس میرے آقا کے اصحاب کی داستانیں پڑھ لیا کرو، شاید یہ بخالت، یہ کنجوسی کے جراثیم ہمارے ذہن سے نکل جائیں۔ عمر فاروق اعظم کے دیکھیں آپ، حضور کی سیرت مبارکہ کو کیسے لوگ فالو کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، روٹی تھی اور سبزی وغیرہ جو بھی تھی، آپ نے اس کو کہا کہ آئیے بھائی صاحب آپ بھی کھانا کھائیے۔ اس وقت کی زبان میں بیٹھ گیا، اس نے بھی ہاتھ دھل کر کے کھانا شروع کر دیا۔ ایک لقمہ اس نے منہ کے اندر رکھا تھا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم تو دسترخوان لپیٹ کے اندر رکھتے ہیں، مہمان چلا جاتا ہے پھر کہیں جا کر کے ہم دسترخوان سجاتے ہیں۔ احساس مر گیا، تنگ دل ہو گئے، بے ضمیری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم نے جب اسے کہا کہ کھاؤ، اس نے ایک لقمہ اٹھا کے صرف منہ کے اندر رکھا تھا، ایک لقمہ رکھا تھا۔ وہ آٹا جو تھا نا، وہ بغیر چھنا ہوا آٹا، بڑی مشکل میں وہ نوالا حلق سے نیچے اترا، وہ پانی کا سہارا لیتے رہے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، عجیب سی کیفیت ہو گئی، سانس رک سی گئی، بڑی مشکل میں وہ آٹے کی لوئی سے بنی ہوئی روٹی ان کے حلق سے نیچے اتری۔ جب تھوڑا سا راحت ملی، انہوں نے عمر فاروق اعظم سے ایک جملہ کہا، اے عمر فاروق اعظم، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل، 1/3 ممالک پر قبضہ ہے، حضور کی عظیم الشان نیابت عظمیٰ کا حق ادا کر رہے، لیکن اس طریقے کی روٹیاں، یہ کھانا، کم سے کم آٹا چھنوا تو لیا ہوتا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا حضور کی ساری امت چھنا ہوا آٹا استعمال کرتی ہے؟ کیا اللہ کے سارے بندے چھنے ہوئے آٹے استعمال کرتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو خاص لوگوں کے مقدر میں ہے۔ تو آپ نے رو کے فرمایا پھر عمر کیسے چھنا ہوا آٹا استعمال کر لے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احساس دیکھیں آپ حضور کی امت کا، امت بھوکی ہے تو حضور خاموش، امت پیاسی ہے تو حضور خاموش، امت کے جسم پر لباس نہیں تو حضور کے لباس بھی بوسیدہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پاور 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ، سخاوت پہ سخاوت کی جا رہی ہے۔ تو سخاوت کے بہت ہی سارے معاملات ہیں، زبان سے بھی سخاوت ہو سکتی ہے، میری بات سمجھے آپ، خیال میں بھی سخاوت تھی۔ عمر فاروق اعظم کا جو کردار تھا نا، یہ خیال کی سخاوت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سخاوت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، زبان سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، سماعتوں سے بھی ہوتی ہے، اور ماؤں سے کہہ دو کہ اپنے مبارک اور مطہر پستان کے دودھ کو وقف کر دیتی ہیں، وہ اس طریقے سے بھی سخاوت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا بعد میں کہ بزرگ سے حضور یہ کیسے ہوا؟ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہ سکے کیا معاملہ، ماؤں کی پستان کے دودھ یہ سخاوت کا کام کر رہے ہیں، کیسے؟ تو فرماتے ہیں تم نے غریب نواز سرکار کو نہیں پڑھا؟ پڑھیے آپ سیرت غریب نواز، پڑھے آپ، ایک عظیم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ اپنی کتاب میں کوٹ کرتے، غریب نواز سرکار ماں کی پستان مبارکہ مطہرہ سے لپٹے ہوئے دودھ پی رہے تھے، ایک غریب عورت، پھٹا ہوا لباس تھا،
ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی، بچہ بڑا کمزور تھا، لے کے آئی تو آپ کی ماں نے کہا کہ یہ تیرا بچہ رو رہا ہے، تیرا بچہ رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی مخدومہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا۔ تو غریب نواز سرکار کی ماں فرماتی، میرے آقا غریب نواز کی ماں فرماتی، غریب نواز کی ماں فرماتی ہیں کہ اسے دودھ پلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مخدومہ کئی دن ہو گئے، ایک قطرہ پانی بدن میں نہیں گیا، ایک دانہ نہیں ملا کھانے کو، میں اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ میری گودی میں آہستہ آہستہ وزن کم کرتا ہوا مر جائے گا، دم توڑ دے گا، کہاں سے لاؤں میں اس کے لیے رزق، کہاں سے لاؤں میں اس کے لیے کھانے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ عظیم الشان مورخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غریب نواز سرکار اتنا سنا تو فوراً اپنی ماں کے پستان مبارکہ سے اپنے سر مبارکہ کو اٹھایا، ننھی ننھی مبارک انگلیاں، جن انگلیوں سے ایک اشارہ فرمایا تھا نا تو پورا آنا ساگر کوزے میں آ گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے آقا غریب نواز نے اٹھائی اور اپنی ماں سے اشارہ فرمایا، ماں اسے بلا کے اسے بھی میرے ساتھ اس مبارک دسترخوان میں شریک کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں نے اپنے بیٹے غریب نواز کی غریب نوازی کی پاکیزہ خوشبوؤں کو محسوس کر لیا کہ میرا بیٹا اسے بھی اس وقت اپنے ساتھ اس مبارک دسترخوان پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ راوی فرماتے غریب نواز سرکار کی ماں کو اچک کر کے اس ماں کی گود سے لے لیا اور لے کر کے اپنے مبارک اور مطہر اور منور نوری پستان مبارکہ کے قریب لا کر کے اسے دودھ پلانے لگی۔ فرماتے ہیں غریب نواز سرکار، سنیں آپ، غریب نواز سرکار اپنی ماں کے مبارک دودھ مبارکہ کو پیتے جاتے تھے اور اس بچے کو دیکھ کے ہنستے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بچے کو دیکھ کے میرے آقا غریب نواز مسکراتے جاتے تھے۔ یہ کیا؟ یہ وہی سخاوت ہے، وہی سخاوت ہے جو سخاوت آج ہمارے دل سے نکل گئی، ضمیر سے نکل گئی، قبیلے سے نکل گئی، شور و فکر کے آنگن سے نکل گئی، ہمارے گھر سے چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بخیل ہو گئے، ساری پراپرٹی پہ ہم نے قبضہ کر لیا، تو پھر اب جہاں پر قبضہ کیا وہیں پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ سمجھ لیں آپ، باہر نہیں نکل سکتے۔ امام حسین کی سخاوت دیکھیے، میں نے بیچ میں حبیب اللہ فیضی آفیشیل پر ایک بات بتائی تھی امام حسین سرکار کی، ان کی شہادت کے بعد وہ زمین میں نے دیکھی ہے، کئی مرتبہ دیکھی جہاں آپ کو شہید کیا گیا زمین کربلا پر۔ بس ایک دو باتیں اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے آقا سرکار امام حسین کی شہادت کی سخاوت دیکھیں آپ۔ شہادت کے بعد آپ کے کرتے کو اٹھایا گیا تھا، جس میں پاک اٹھایا گیا تھا ظالم یزیدی نے، تو آپ کی پیٹھ مبارکہ کھل گئی تھی، تو پیٹھ پر کالی پٹیوں کے نشان تھے۔ سب کو معلوم ہوگا، اگر کوئی اس نیٹ ورک کے ذریعے سے کوئی نیا ناظر ہو تو اسے یاد کر لے، تاکہ میرے آقا امام حسین کی قربانی کا یہ پہلو اس کے ذہن سے ضائع نہ ہونے پائے۔ دانش بھائی بہت بہت شکریہ، حامد بھائی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑا ہوا امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضور امام حسین تو شہید ہو گئے اور آپ تو قید ہو گئے، یہ بتائیں کہ امام حسین سرکار کی پیٹھ پر یہ کالی پٹیوں کے نشانات کیوں ہیں؟ کالی پٹیوں کے نشانات کیوں ہیں؟ امام زین العابدین کی آنکھ میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، میرے بابا حضور نے منع فرمایا، لیکن وہ تو ان کی شہادت ہو گئی ہے، اگر تم پوچھتے ہو تو بتا دوں کہ مدینہ شریف میں جب مدینے والے سو جاتے تھے نا، تو میرے بابا امام حسین مجھ سے کہا کرتے تھے، اے زین العابدین اٹھو، بڑی سی بوری چاول کی، گیہوں کی، کھجوروں کی، خرمے کی، دیگر سامان کی سہارا دے کر کے کہتے میری پیٹھ پر اسے لاد دو، میری پیٹھ پر اس کو لاد دو، اور لادنے کے بعد کہتے چلو آگے آگے چلو، اور کسی اجنبی گھر میں انٹری کرتے، گھر کے دروازے پر انٹری کیا کرتے، دروازے پر پہنچ کر اس بوری کو اتارتے، 20 کلو 25 کلو 30 کلو۔ کون؟ امام حسین۔ کون امام حسین؟ جو بچپن میں اگر رو دینا تو فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آیا کرتے تھے، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ طیبہ طاہرہ، خبردار حسن حسین کو رونے مت دیا کرو، حسن حسین کے رونے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن حسین سے اللہ اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں۔ خبردار اے شہزادی، یہ کون ہے؟ میرے ان لاڈلوں کو رونے مت دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے مدینہ شریف میں ایک بچے کو بلایا، پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، رخصت کر دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، حضور آپ نے اس بچے سے محبت کیوں فرمائی؟ بچے تو بہت سے تھے۔ میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آئے۔ فرماتے وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینہ شریف میں میرا حسین دوڑ رہا تھا، اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔
میرے آقا فرماتے ہیں سنو جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو یہ بچہ کون تھا جس سے حضور نے محبت کی تھی؟ یہی بچہ بڑا ہوا تو اسی بچے کو دنیا حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتی ہے، جو مولا کائنات کے دوست کے بیٹے ہیں، جو امام حسین سرکار کی مزار شریف سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر کربلا معلی شریف میں آرام کر رہے ہیں. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت، محترم ابو طالب وارسی بھائی آگے ماشاءاللہ، مولانا ابو طالب صاحب بہت بہت شکریہ، رضا رضاؤل صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں آپ، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے نازوں کے پالے، آنسو گر جائیں تو فرشتے اٹھانے کے لیے آ جائیں، کپڑے نہ ہوں تو جنت سے لباس آ جائے، مچل جائیں تو دہیا قلبی کے بھیس میں حضرت جبریل آ جائیں اور جنت سے سیب لے کے آئیں. سمجھیے ان کی ناز برداری کریں. اللہ اکبر. وہ حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اپنی پیٹھ پر 50-30 کلو کی بوریاں لاد کر کے مدینہ کے غربا اور مساکین کو بانٹتے رہے. یہ سخاوت کہاں سے سیکھی؟ حضور سے سیکھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی امت میں رہنے کا شرف اگر ہمیں حاصل ہو چکا ہے تو خدا کی قسم آئیے دوستو سخاوت کا بیڑا اٹھائیں. کل سے اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں گے؟ تو اب پیسے نہیں ہمارے پاس، لاک ڈاؤن کا وقت ہے تو کیا کریں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی سخاوت یہ ہے، کسی پھٹے ہوئے لباس کے بچے کو دیکھو تو ہنسو مت، 4 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اے میرے مولا اس کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اے میرے مولا اگر تو چاہے تو اس کے دلوں میں رونقیں پیدا کر سکتا ہے، اس کے گھروں کی غریبی کو خوشحالی میں تبدیل کر. آنکھ کی سخاوت ہے. اس غریب کے لیے دعا کر کے اپنی آنکھ کی سخاوت کو ظاہر کرو. صوفیہ فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جسم کے ہر حصے کی سخاوت کا انداز ہے. روح کی سخاوت کیا ہے؟ روح کی سخاوت، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کا وقت ہے، جلسے بھی نہیں ہو رہے ہیں، دکانیں بند ہیں، مارکیٹنگ بند ہے، کوئی بگ بازار، کوئی شاپنگ سینٹر نہیں، کہیں ٹریولنگ آپ کر نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں لاکھ ہیں، جو نکل بھی رہے ہیں وہ خوف میں ہیں. تو سر جھکا دو خدا کی بارگاہ میں. سمجھے آپ؟ اسے اکڑ کے نہ چلاؤ، اسے جھکا دو. یہ سر کی سخاوت ہے. آنکھ سے کسی یتیم بچے کو دیکھو، رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا لو. یہ آنکھ کی سخاوت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ پاؤں کی سخاوت، یہ انگلیوں کی سخاوت، الگ الگ پارٹ سے بنے ہوئے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں پاؤں کی بھی سخاوت ہے. سبحان اللہ. کیا سنیں آپ؟ ابراہیم بن ادھم ہے. ابراہیم بن ادھم کہاں؟ یہ بلخ کہاں؟ یمن میں. بلخ بولتے ہیں، بلخ. ہم لوگ اس کو جلدی بازی میں بولتے ہیں بلخ، لیکن ہے وہ بلخ، لام ساکن ہے. یمن میں وہاں کے بڑے عظیم شان بادشاہ تھے وہاں کے. اب کہاں پہ ہیں؟ ابھی اس وقت 2 زمین ہیں، سلالہ اور سور نام کی. مسقط عمان میں، عمان کی راجدھانی ہے. وہاں پر ایک جگہ مازن بن غزوبہ آرام کر رہے ہیں اور ایک جگہ ابراہیم بن ادھم آرام کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو کہتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں پاؤں کی سخاوت دیکھنی ہے ابراہیم سے ملو. بولے وہ کیا؟ کہتے ہیں مسجد میں انٹری کر رہے تھے، اچانک عجیب سی کیفیت تھی اور بایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل ہو گیا. بایاں پاؤں رکھ دیا. اسکرین پر شاید آپ کو یہ میرا بایاں داہنا لگ رہا ہو، لیکن ہے یہ میرا اپنا بایاں. تو انہوں نے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھ دیا. کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا، اللہ معاف فرمائے. جیسے بایاں پاؤں اندر رکھا ویسے آواز آئی، ابراہیم یہ میرا گھر ہے اور مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی چیز نہیں ہے. اگر مسجد میں تالے نہ بنو نا تو خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ مائک کی مشینیں لوگ چوری کر لیں، بیٹری غائب کر دیتے ہیں، کو چارج کرنے والے چارجر غائب کر دیتے ہیں، اسٹیپلائزر غائب کر دیے گئے. اللہ اکبر. یہاں تک افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد میں استنجا خانہ میں رکھے ہوئے لوٹے بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے. ان لوٹوں کی بھی جان کو خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسافر نماز کے بہانے سے آئے اور مجھے یہاں سے الگ کر دے. اللہ اکبر. ہاں اگر کوئی چوری نہیں کرتا، صوفیہ کہتے ہیں اگر چوری کرنے کا بہت شوق ہے تو قرآن کے پارے چوری کر لیا کرو، چپ کے پڑھ کے رکھ دیا کرو. درود کی اوراق چوری کر لیا کرو، چپ کے پڑھ کے رکھ دیا کرو. مسجد کی تسبیح اٹھا لیا کرو اور چپ کے اللہ کا نام لے کے کسی کونے میں اسے رکھ دیا کرو. چوری کرنے کا شوق ہے یار، اس طریقے سے کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابراہیم بن ادھم ہے. بس بات ختم ہو رہی ہے، 1-2 باتیں ختم. ابراہیم بن ادھم ہے، بایاں پاؤں چلا گیا نا مسجد میں تو آواز آئی، ابراہیم مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی چیز نہیں ہے.
مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنا سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً یہ بات میرے استاذ نے 28-30 سال پہلے مجھے لکھائی تھی، مجھے وہ بات اچانک یاد آئی آج، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم بن ادھم کا نام لیا، بعد میں نے ایک بزرگ کے اور حوالے سے سنا تھا، لیکن مجھے ازبر ہے ابراہیم بن ادھم کے حوالے سے ماشاءاللہ۔ جب ہوش آیا تو اپنے چہرے پر تماچے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گستاخی کی ایسی سزا دلوائی کہ میرا نام دفتر انسانیت سے خارج ہو گئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں پاؤں کی سخاوت، اس پاؤں کو اللہ کے گھر میں لے کے جاؤ نا تو پہلے دائنا پاؤں رکھو تاکہ حق ادا ہو جائے، تمہاری پاؤں کی سخاوت بھی ظاہر ہو جائے۔ سماعتوں کی سخاوت کیا ہے بتا دوں؟ سماعتوں کی سخاوت، تیار رہیں آپ، بالکل آخری موڑ پر میری بات پہنچ رہی۔ یہ کان کے پردوں کی سخاوت کیا ہے؟ اسے کہاں استعمال کریں گے؟ کیا اس کو کاٹ کر کسی کو دے دیں گے؟ کیا کسی کم سننے والے شخص کو اپنا ایک کان عطیہ کر دو گے، دے دو گے گفٹ میں؟ نہیں۔ پھر کان کی سخاوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یہ بات آپ کل یاد رکھ لیں، خدا کی قسم کہ کان کی سخاوت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک عورت آ کے بیٹھ گئی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس لمحے کو۔ محترم الحاج دلکش رانچوی صاحب قبلہ کی کوشش دعا کرو بیکار نہ جائے۔ اور انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو آپ کے قریب بیٹھ کر کے نظامت وغیرہ کے حوالے سے لب کشائی کا شرف جو ملا، اللہ تعالیٰ اسی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں خطیب نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے میرے اصلاح کے سامان موجود ہیں، تو الحمدللہ بھائی سلمان ایوبی صاحب وغیرہ بریلی شریف سماعت کر رہے ہیں، تو یہ سب صحرا محترم الحاج دلکش رانچوی صاحب قبلہ کے لیے جاتا ہے۔ پورے ملک میں جب اخلاق کمزور ہو گیا تھا تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی مخلصانہ اور اخلاقی بازوؤں میں ہم سب کو مقید فرمائے۔ دیکھیں کان کی سخاوت کیا ہے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بتائیں اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر کی تمام تر آوازوں کو۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بارگاہ میں اچانک ایک عورت آ کے بیٹھ گئی، سبحان اللہ۔ دیکھیں عظیم اللہ بھائی، دانش بھائی دیکھیں، عورت آ کے بیٹھ گئی، اللہ اکبر۔ ہندوستان کے بہت عظیم شاعر، بہت عظیم ناظم، بہت اچھے شاعر، واقعی شاعر ہم لوگ خود جن کے شعر پڑھتے ہیں، محترم سراج تابانی صاحب قبلہ ناظم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، ایک عظیم مفکر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ بھائی مولانا سراج بھائی معافی چاہتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے میں یہیں پہ چپ ہو جاؤں، آپ سب موجود ہیں، اب کچھ بولوں گا تو ادب کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اجازت دیں تو میں ایک بات کر دوں آپ سب کے حوالے سے۔ اس بزرگ کی داستان ہے، ان کی بارگاہ میں ایک عورت جو بیٹھی جا کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد وہ چپ تھی، بزرگ کچھ وظائف میں مصروف تھے۔ اچانک شارٹ کٹ میں بات کروں گا اس حوالے سے، اس عورت کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، اشارے سے میری بات سمجھیں گے۔ اس عورت کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی اور اس نے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے اس کو بار بار ڈکار کی کیفیت بھی تھی اور بار اس کو گیس پرابلم بھی تھی۔ پیٹ کی تکلیف سے وہ بیٹھے بیٹھے اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک یہ بشری تقاضا ہے، ہمارے جسمانی ڈھانچے کو رب نے اس طریقے سے رکھا ہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ اس کا جو ہے نظام کائنات چلانے کا خوبصورت ڈھنگ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھتے نہیں آنکھ ہیں، یہ سماعتیں اور یہ مشام جاں، یہ دانتوں کے درمیان زبان، حضور پر درود پڑھنے والی آواز، سبحان اللہ، بغل میں روح، اور پھر یہ قلب اور یہ سر اور یہ خفی کے سارے پارٹس، الحمدللہ رب العالمین۔ کس طریقے سے اس نے سجا کے رکھا ہے، پانی سے تصویر بنائی ہوئی اس نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اتفاق سے اس عورت کے پیٹ سے گیس خارج ہوا، تھوڑی سی آواز کے ساتھ۔ اب میں یہ جملہ دوبارہ نہیں بولوں گا جو میں نے بول دیا، ٹھیک ہے؟ پیٹ سے یہ عمل ہو گیا، اس کے دلوں نے سن لیا، اس کو یاد کر لیں۔ جو باتیں اب کی جا رہی ہیں، جو باتیں جس حوالے سے ہو رہی ہیں، دیکھیں سماعت کی سخاوت کیا ہے، بس جیسے آواز
محفل کے آداب کے خلاف بشری تقاضے انسان ہونے کے ناطے تھوڑی سی محسوس ہوئی. وہ عورت جھینپ گئی. اشارہ سمجھے آپ, کیونکہ اس کے پیٹ کی آواز تھی, اس کو تکلیف بہت ہوئی اس عورت کو. اللہ اکبر, اے میرے مولا, جس بارگاہ کا احترام بڑے بڑے اکابرین کرتے ہیں, آج اس بارگاہ میں مجھ سے بے ادبی ہو گئی. آج اس بارگاہ کی میں نے تعظیم خاطر خانہ کی, آج مجھ سے ایک بڑی غلطی سرزد ہو گئی. میرے پیٹ کی آواز نے اس محفل کو پراگندہ کر دیا. اے میرے مولا, زمین پھٹ جائے میں دھنس جاؤں. اے میرے مولا, میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی. اے میرے مولا, مجھے معاف کر دے, تیرے حبیب کے ایک عظیم لاڈلے کی شان میں گستاخی ہو گئی. میں ان کی مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ مجھ سے ایک برا عمل سرزد ہو گیا. اے میرے مولا, مجھے معاف کر دے. اور سر جھکا کر کے روتی رہی, تڑپتی رہی, سوچتی رہی کہ زمین پھٹ جائے میں دھنس جاؤں. میں اس بزرگ سے اب آنکھیں کیسے ملاؤں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پریشان بیٹھی, بہت دیر تک بیٹھی رہی. جب اس عورت کے جانے کا وقت آیا, اس کا وقت وہ ختم ہو چکا جتنا وقت وہ لے کر کے آئی تھی. جب جانے کا وقت آیا تو دل نے کہا کہ جب جس مقصد کے لیے آئے ہیں کم سے کم وہ مقصد تو بیان کر دیں حضرت سے. اب تو جو غلطی ہو گئی ہے ہو گئی ہے. وہ تو میرے پیٹ کی درد کی وجہ سے یہ آواز بلند ہو گئی اور تکلیف مجھ کو ہے بہت زیادہ بہرحال. اس نے کہا کہ حضور, اس عظیم الشان بزرگ سے مخاطب ہو کر کے, جو بہت دیر سے اس عورت کو شرماتے ہوئے دیکھ کر کے ایک اپنے غیر ضروری کام میں وہ بزی ہو گئے تھے, غیر ضروری کام میں اپنے آپ, اپنے دماغ, اپنے خیال کو بانٹ دیا. وہ یوں لکھنے پڑھنے میں مصروف تھے, کوئی کام نہیں تھا, بس قلم اٹھایا یوں کر رہے تھے. اس عورت نے کہا کہ حضرت ایک ضروری کام ہے. مخاطب نہیں ہوئے اللہ کے ولی, مخاطب نہیں ہوئے. کہا حضور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ایک ضروری کام ہے. دیکھیں آپ, خدا کی قسم دیکھیں, یاد رہیں گی یہ باتیں تو آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, یاد رکھیے گا تاکہ کہیں میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. اس عورت نے کہا کہ حضور بہت ضروری کام سے میں آئی ہوں. مخاطب نہیں ہوئے, مخاطب نہیں ہوئے. عورت اور قریب آ گئی, اس نے بہت زور سے آواز بلند کی, حضور میں آپ سے بہت ہی ضروری کام سے ملنے کے لیے آئی ہوں, آپ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ اس اللہ کے ولی نے اپنی گردن اٹھائی, دیکھیں اپنی گردن اٹھائی اور کہا کہ بیٹی کیا بات ہے, زور سے بولو, مجھے سنائی نہیں دیتا. زور سے بولو, مجھے سنائی نہیں دیتا. دوسروں کے گھروں کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں سے ہم گھنٹوں گھنٹوں لگ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کی بہن بیٹی بے پردہ نظر آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا, زور سے بولو, زور سے بولو. اس نے کہا, جب اتنا سنا تو وہ خوش ہو گئی. وہ سمجھ گئی کہ شاید میرے پیٹ سے نکلنے والی وہ گیس کی آواز کو اللہ کے اس ولی نے نہیں سنا. خوش ہو گئی, اس کے چہرے پر تازگی آ گئی, اس کا چہرہ کھل اٹھا, مسکرانے لگی. کہا حضور ایک ضروری کام سے آئی تھی. کہا زور سے بولو, کہا زور سے بولو. اور زور سے بولتی رہی. اللہ کا ولی سنتا رہا. آپ نے اس مسئلے کا حل نکالا, عورت چلی گئی. 1 سال 2 سال 3 سال 4 5 10 20 25 30 سال کا عرصہ ہو گیا. اچانک ایک مرتبہ خادم آپ کے کان میں آ کے بولا, حضرت وہ جو فلاں محلے کی عورت تھی جو یہاں کبھی کبھی آتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. معلوم ہے وہی عورت تھی جس کے بارے میں آپ کے خادم نے کان کے پاس آ کے کہا, حضور اس کا انتقال ہو گیا, جو عورت آپ کے پاس آتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی آپ سے. اتنا سنا تو اس اللہ کے ولی نے اپنے خادم کو ڈانٹ کر کے فرمایا کہ میرے کان میں اتنا چیختا کیوں ہے, دور سے کیوں نہیں کہتا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا حضور آپ سنتے کم ہیں نا, آپ سنتے کم ہیں نا, اس لیے میں نے آپ کے کان کے قریب, بہت دن سے آپ سنتے نہیں ہیں, میں 25-30 سال سے تو میں زور سے بولتا ہوں آپ کے کان کے قریب. اس بزرگ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, بولے خدا کی قسم میں کبھی بہرا نہیں تھا, میں کبھی بہرا نہیں تھا. وہ جو عورت جس کا انتقال ہوا ہے, میں انتظار کر رہا تھا یا تو مجھے موت آ جائے یا تو اس عورت کو موت آ جائے. جب تک وہ عورت زندہ تھی میں جان بوجھ کے بہرا بنا ہوا تھا. اگر اس عورت کو خبر لگ گئی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, میں بہرا نہیں ہوں, میں سنتا ہوں, تو پھر شرما جائے گی. اللہ اکبر, اسے پھر لاج آئے گی, وہ پھر حیا میں ڈوب جائے گی. ہمارے شرم کے وہ اپنے آپ کو پیک کر لے گی. میں 30 سال سے زیادہ وقفہ گزرا, میں نے اپنے آپ کو بہرا بنا کے پیش کیا تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے اس عورت کی دل جوئی ہوتی رہے.
کسی نہ کسی بہانے سے اس عورت کے چہرے پر تازگی باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جان جائے کہ اللہ کا ولی سنتا تھا، اس نے جھوٹ بولا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، پھر شرم آ جائے گی میری طرف سے، پھر اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے، غوث اعظم کے لاڈلے سیدی صوفی سلطان یہ فرماتے، یہ تمہاری سماعتوں کی سخاوت ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں یار، گھر میں ہو سکتا ہے بہن بیٹیوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے کوئی بات سننے کو مل جائے تو اسے نکال کے، اسے کترا سمجھ کے باہر کر دو۔ اللہ کا نام ہے ستار، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ کی اس صفت کا غلبہ اپنے اوپر رکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ خدا کی قسم یہ ہماری سماعتوں کی سخاوت ہے، ہماری سماعتوں کی سخاوت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کہیں تو ایک آخری بات اور بتا دیں، وہ حالانکہ زبان کی سخاوت کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے زبان کی سخاوت کے بارے میں کہا، لیکن ایک بات سن لیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو جائے اس لیے میں بھاگنا چاہتا ہوں جلدی۔ قاری محترم قطب الدین صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ آپ 50 منٹ رہا کریں۔ وہ کیا بتاؤں قاری صاحب قبلہ، وہی تو ہیں جو مجھے سنبھالے رکھتے ہیں، لیکن حضور کا ذکر اور حضور کے گھر والوں کا ذکر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اسی میں علامہ اسرار تاوانی صاحب قبلہ، میں اپنے تمام تر محسنین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نام دیکھ لیں۔ نظامت کی دنیا میں بھائی محترم حسن رضا اطہر، حشمت رضا صاحب، طبیب آدم صاحب، محترم الیاس صاحب، بالخصوص جناب حلیم حاذق صاحب، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ کانپور کے ہمارے سید وارث صاحب قبلہ ہیں اور فرید صاحب وغیرہ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ دہلی میں بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ناگور شریف کے علاقے میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان میں سے کچھ مخصوص لوگوں میں ایک نام ہے محترم علامہ اسرار تاوانی صاحب قبلہ کا۔ تو بہرحال بس میں چاہتا ہوں کہ اگر غوث پاک نے چاہا تو ان کے حوالے سے صوفی سلطان میں ایک قول بیان کر دوں گا بس۔ لیکن بات روح کی سخاوت کیا ہے، روح کی سخاوت کیا ہے، روح کیا چاہتی ہے؟ آپ کے پاس کچھ ہے تو اسے تقسیم کرو، کیا چاہتی ہے؟ روح کی سخاوت کیا ہے؟ سب قربان کر دو، سب قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں تب بھی نہیں ہے تب کیا کریں؟ کہیں سے گفٹ مل سکتا ہے، کہیں سے انعام مل سکتا ہے، کہیں سے کوئی آپ کو تحائف دے سکتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ باتیں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی دکان نہیں کھولتا، خدا کی قسم لوگ محبت سے سنتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کر کے ان سننے والوں کے پیروں سے ایک مرتبہ مسل دوں تاکہ میرا دل پاک ہو جائے اور اس دل میں روح کا فیض آ جائے، پھر اس دل سے میری عقل کو فیض مل جائے، خدا کی قسم۔ اور کوئی مقصد نہیں ہے میں کہاں سے مطلب کیسے میں گفتگو کروں آپ کے سامنے خطابت کے حوالے سے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو میری باتوں سے۔ میں ایک ناظم آدمی، لوگ کہتے تھے یہ جوکر آدمی ہے، یہ لطیفے بیان کرتا ہے، یہ اس کی آخرت میں بڑی رسوائی ہوگی۔ خدا کی قسم لوگ صحیح کہتے تھے، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنوارا تو میری بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے آقا غوث اعظم مجھے معاف فرمائے۔ خدا کی قسم سنیں آپ، روح کی سخاوت کیا ہے، روح کی سخاوت کیا ہے؟ محترم اعظم علی اطیب علی میرے استاد الحاج استاد الشورى اقبال دانش الہ آبادی شاہ صاحب قبلہ، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ ان کے گھر کی یہ 2 پھول ہیں، بہت خوبصورت آوازیں پائی ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں اپنے استاذ کے گھر آنگن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے احباب کے نام آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو سن لیں تاکہ آپ کو مجھے اپنے قدموں میں بٹھانے کا شرف حاصل ہو جائے۔ روح کی سخاوت کیا ہے؟ قربان کر دو۔ کیسے قربان کرو؟ بغداد شریف میں قبرستان ہے، وہ قبرستان کہاں پہ؟ شونیزیہ علاقے میں۔ شونیزیہ کہاں پہ؟ جہاں شیخ جنید بغدادی کی مدار شریف ہے، شیخ معروف کرخی کی مدار شریف ہے، اور شیخ ذوالنون مصری کی مدار شریف ہے، شیخ ابراہیم خواص کی مدار شریف ہے، سرکار بہلول دانا کی مدار شریف ہے وہ بہلول لیکن لوگ کہتے ہیں بہلول، بہرحال بہلول دانا کی مدار شریف۔ ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام کی مدار شریف ہے، قریب میں سرکار منصور حلاج کو جہاں پھانسی ہوئی تھی وہ علاقہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہاں ایک قبرستان ہے، بڑی عظیم قبرستان ہے، جب جائیں تو وہاں کی مٹی کو چوما کریں، بڑے بڑے غوث پاک کے نوادرات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں زمین کے نیچے۔ اسی قبرستان کے قریب میں سرکار بہلول دانا مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہلول دانا مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارون رشید بادشاہ آ گئے۔ میرے آقا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نے دیکھیں سلمان بھائی ابھی تقریباً 4 دن پہلے کرم فرمایا تھا تو حاضر ہوا تھا، تو حضرت نے یہ بات بتائی تھی، اور جو گفتگو ہو رہی ہے بالخصوص میرے آقا سیدی سرکار احسان بابا شاہ صاحب قبلہ بھی سماعت کرتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں،
اور تو کبھی کبھی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر ڈر جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نفس کو جو ہے فرما ہونے کا موقع مل جائے اور میری روح بیمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے، باتیں کہنے سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہارون رشید بادشاہ، اتفاق دیکھیں، ہارون رشید بادشاہ بھی آل عباس میں سے ہیں اور سرکار بہلول دانہ بھی آل عباس میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہے۔ ان کی مزار شریف کہاں پر ہے؟ ان کی مزار شریف بقی شریف میں مخدوم کائنات شہزادی کونین کی مزار شریف ہے۔ امام حسن کی ہے، امام زین العابدین کی ہے، امام باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے۔ اسی پاکیزہ گنبد مبارکہ کے جو سائے میں جو باؤنڈری ہے، اسی میں سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی مزار شریف ہے طائف میں۔ طائف، الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے طائف میں، سرکار عبداللہ ابن عباس کی مزار شریف ہے۔ ان کی آل میں یہ بادشاہ ہارون رشید ہوتے ہیں جنہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مزار شریف کا پتہ لگایا تھا۔ بہرحال گفتگو ختم کرنا لازمی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو سے محروم ہو جائیں، آپ لوگ چلے جائیں، میں اکیلے بولتا رہوں، تھک جائیں۔ تو بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں، تو سرکار بہلول دانہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بہلول دانہ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا کہ بہلول دانہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شونیزیہ قبرستان بغداد شریف میں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانہ نے ایک بات کہی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تعجب کی بات، میں تو اپنے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو اپنے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک الگ ٹاپک ہے قبرستان کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، کبھی اللہ کی توفیق ہوئی تو بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں انہیں کسی نہ کسی کونے میں میری قبر بنے گی، وہی تو میرا گھر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہارون رشید بادشاہ نے کہا حضور ابھی تو آپ زندہ ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ تو ہارون رشید بادشاہ سے بہلول دانہ نے کہا، جسے روح کی سخاوت کہتے ہیں، بعد میں آئے گا وہ لفظ، کہتے ہیں کہ آپ کیا دے سکتے ہو؟ حضور آپ جو مانگ لیں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بہلول دانہ نے فرمایا کہ ایسا کرو ہارون رشید بادشاہ کہ میری عمر بڑھوا دو، 10-20 سال میری عمر بڑھوا دو ذرا سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری عمر بڑھوا دو اللہ سے کہہ کے۔ اتنا سنا نا؟ تو علامہ رمضان صاحب کا بہت بہت شکریہ، کہتے ہیں کہ میری عمر بڑھوا دو۔ تو بادشاہ نے کہا حضور یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، اور کوئی چیز مانگیں؟ تو سرکار بہلول دانہ نے کہا کہ اے ہارون رشید بادشاہ کیا آپ کے پاس فوج ہے، ملٹری ہے، آرمی ہے؟ تو فرمایا ہاں بہت بڑی فوج کا مالک ہوں میں۔ تو سرکار بہلول دانہ نے فرمایا کہ تو ایسا کرو جب موت کا فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے آئے نا تو اپنی فوج کو بھیج کر اسے روک دینا، اپنی فوج کو بھیج کر اسے روک دینا۔ اتنا سنا تو ہارون رشید کانپنے لگے، بولے حضور آپ مجھ سے وہ چیز کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ وہ مانگیں جو میں آپ کو دے دوں، جو میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہارون رشید میں تجھ سے وہ چیز کیوں مانگوں جس کی ضرورت میرے پاس مجھے نہیں ہے؟ میں جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کیا دے گا ہارون؟ درہم و دینار، سونے چاندی کے سکے دے گا؟ دیکھ میرے سامنے کتنی قبروں کے انجام، دھسی ہوئی قبریں، پھٹی ہوئی قبریں، لکڑی کے تختے تک غائب ہے، وہ چمکتے ہوئے کفن تک قبر کے کیڑوں نے کھینچ کر کے اسے بھی ہضم کر دیا۔ تو جن درہم و دینار دینے کی بات کر رہا ہے ان کے مالکان کا انجام میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے کہہ رہا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے درہم و دینار مانگ لو۔ دیکھ درہم و دینار کی لالچ رکھنے والوں کے انجام کو، اپنا درہم و دینار اپنے پاس رکھ لیں، مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں روح کی سخاوت، روح پر بے نیازی کا غلبہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اللہ کی رحیمی مچل جاتی ہے، اللہ کی کریمی مچل جاتی ہے، خدا کی قسم۔ باتیں سچے سننے والے ہیں لیکن بات کرنے والا جھوٹا ہے، لیکن بات سچی ہے، خدا کی قسم بات سچی ہے۔ بس پورے جسم کے تمام تر پارٹس کی سخاوت ہیں، زبان کی بھی سخاوت ہے۔ کسی نے پوچھا حضور غوث اعظم سرکار سے، حضور زبان کی سخاوت، سبحان اللہ۔ فرمایا چور میرے گھر میں آیا تھا، چور تھا وہ،
میں نے اسے ابدال بنا دیا. اچھا کبھی سوچا کبھی کسی نے کہ حضور غوث پاک نے چور کو ابدال کیسے بنا دیا؟ تو سوچا کبھی کسی نے؟ وہ چور تھا، اسے توبہ کرنا چاہیے، توبہ پر قائم رہنا چاہیے، پھر اسے مومن بننا چاہیے، پھر متقی، پھر صالح، پھر وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہوتا، پھر اللہ کی تجلی دیکھتا، پھر وہ مرزوب یا سالک بنتا، سالک بنتا تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے ابدال بنتا. کچھ نہیں، بس غوث پاک سرکار کا اشارہ ہوا، چور سے ابدال بن گیا، ابدال بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے پوچھا حضور غوث اعظم سے عالمی روحانیت میں کہ حضور آپ نے اسے ابدال بنا دیا، چور کو ابدال بنا دیا. فرماتے ہیں بتاؤں؟ ہاں بتا دیں حضور. کہا کہ جب خواجہ خضر نے کہا کہ حضور وہ ابدال کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا وہ میرے گھر کے کنارے پر ایک ابدال بیٹھا ہوا، جا کے مخاطب ہو کے اس سے، کیونکہ اس کی نیت میں تبدیلی آ چکی تھی، تبدیلی آ چکی تھی نیت میں، ارادہ بدل گیا تھا کہ میں اب تائب ہو جاؤں گا. فرماتے ہیں غوث پاک جا کے اسے لے لو، وہ ابدال کا کام کرے گا، جا کے اسے لے لو. کہتے ہیں کہ خواجہ خضر میں گیا تو میں نے کہا ابدال صاحب اٹھیے، چلیے فلاں علاقے کے آپ ابدال ہیں، پوسٹ آپ کی وہاں پر پوسٹنگ ہو رہی ہے. چور نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں ابدال نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چور. غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. کبھی تو ہم بول کے دیکھیں سچ، کبھی بول کے دیکھیں کیا بولنا ہے. رات پہ تنہائی میں مصلی بچھا کر کے اے میرے مولا، فرشتے جانتے ہیں وہ جرم میں نے تو کیا تھا نا. ایک غریب شخص کو پتھر میں نے مارے تھے، جان بوجھ کر کے میں نے کسی کی جیب سے ہنستے ہوئے پیسے نکال لیے تھے، جان بوجھ کر کے بغیر پوچھے ہوئے اجازت کے میں نے کچھ کھانے کی چیز اٹھا لیا تھا، درختوں کی پتیوں کو نوچ نوچ کر میں نے اس پیروں سے مسل دیا تھا، زمین پر چونٹیاں چل رہی تھی میں نے اسے جوتوں کے نیچے سے رون دیا تھا. اے میرے مولا وہ جرم میرا تھا، معاف کر دے. کبھی تو روئیں بھائی، کبھی تو تڑپیں آپ، ہاں، تاکہ پیروں کا حق ادا ہو جائے. یہ پیروں کی سخاوت ہے، اسے اللہ کی مخلوق کو کچلنے سے بچا لیں، یہ پیروں کی سخاوت ہے. تو زبان کی سخاوت کیا ہے؟ نواز دیا غوث اعظم سرکار نے. سبحان اللہ. جا تجھے ابدال بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو سخاوت ہے جس کا ذکر بار بار قرآن و احادیث کریمہ میں بار بار آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور سے ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے. اگر نہیں ہے ہمارے پاس، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے کچھ نہیں ہے، تو خالی پانی، خالی پانی ہی مسافروں کے لیے پیش کر دیا کرو. یہی پانی سخاوت. سبحان اللہ. وہ پیے گا نا، اس کا دل ٹھنڈک محسوس کرے گا، ٹھنڈک محسوس کرے گا تو دل سے ایک آہ نکلے گی محبت کی، جسے دعا کہتے ہیں. بس اس کی زبان جنبش نہیں کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت کی سرٹیفکیٹ کی سکے برسنے لگیں گے انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے. اور اگر تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں دینے کو، خدا کی قسم بس ایک آخری جملہ سن لیں، اگر یہ بھی نہیں دینے کو، تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ لوگوں سے ہنس کر کے بات کر لیا کرو یار. یہ کیا مطلب ہے اپنے کبر میں رہنا؟ بہت بڑے ناظم ہو، بہت بڑے شاعر ہو، بہت بڑے خطیب ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ججز حضرات میں شامل ہو، ایڈوکیٹس ہو، بڑے بڑے بزنس مین ہو، تو کیا ہوا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ آئے گی، ضرور آئے گی. تو خدا کی قسم صرف کچھ نہ ہو سخاوت کے نام پر تو کم سے کم لوگوں سے ہنس کر کے بات ہی کر لیا کرو، تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آئیے دوستو یہ بیڑا اٹھائیں کہ جو باتیں سنی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ہمارے دسترخوان پر جو نوالے آئیں گے اگر اسے کسی کو نہیں پہنچائیں گے تو کم سے کم کھاتے وقت ہی یاد کر لیں گے. کوئی دلی سے مسافر کانپور کے لیے چلا ہے، لکھنؤ کے لیے چلا ہے، گورکھپور بستی کے لیے چلا ہے، کوئی بہار جھارکھنڈ کے لیے چلا ہے، اے میرے مولا اس مسافر کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دے. آپ ٹھنڈا مشروب شربت استعمال کر رہے ہو، آپ کو جا کر کے کسی مسافر کو، بمبئی سے آنے والے مسافر کو دینا نہیں ہے، صرف آپ اتنا کریں، اے میرے مولا یہ ٹھنڈا مشروب، یہ پیپسی اور تھمس اپ کی بوتلیں، یہ شربت جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اے میرے مولا اس کو ان تک بھی پہنچا دے جو مجھ سے بہت دور دیار غیر میں تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، درختوں کی شاخوں کے قریب بیٹھ کر کے ان کی چھاؤں کو ہی وہ ٹھنڈا پانی سمجھ رہے ہیں. اے میرے مولا ان کے لیے بھی رزق کا انتظام فرما دے. آپ یہ دعا کریں، دوسروں کے لیے بڑا دل رکھیں، دل کی سخاوت ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کے طفیل میں بالخصوص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں امی طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک
قسمت عظما کے طفیل میں، ردائے عظما کے طفیل میں، آپ کی نالین شریف کے طفیل میں ہم سب کے دلوں میں جو بخالت کی جراثیم ہے اسے ہٹا کر کے سخاوت کی عظیم الشان کرنوں کو اے میرے مولا ہمارے قلوب و اذہان پر غالب فرما دے، اور ہماری ذات سے پڑوسیوں کے بچے خوشحال ہو جائیں، ہماری مسکراہٹ سے کسی افسردہ ذہن کے مالک کو مسکرانے کا موقع مل جائے۔ اے میرے مولا حضور اور حضور کی غلاموں کی، مخدوم کائنات مولا کائنات سرکار امام حسن و حسین کی، میرے آقا سرکار غوث العظم کی، سرکار غریب نواز صابر پاک کی، دیگر مشائخ عظام کی پاکیزہ صورت مبارکہ جسے ہم سخاوت کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام تر جو احباب کہیں بیمار ہیں میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب سے کہ آپ آمین کہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا نہ بھولیں، خدا کے واسطے بولتا ہوں۔ صوفی سلطان میاں سے مجھے تقریباً 20 سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ لوگوں سے کہو 70 مرتبہ پڑھیں، 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ العظیم وہ ضرور سے ضرور انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے اس وائرس سے۔ اور اگر کوئی پازیٹیو مریض ہو تو اس سے کہیے کہ وہ کم سے کم تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے کرے، انشاءاللہ اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کرے، حسرے ہنسانے کی محفلوں سے باز آئیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقے میں مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحاج دلکش ناچوی صاحب قبلہ کے نکاح میں جو ایک خوبصورت ذات ہے، اس ذات کے والد مخدوم شہید ملت علامہ شاہ مفتی عبدالستار شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ نور و کرم کا فیض اللہ مجھے عطا فرمائے، اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ روح کا فیض عطا فرمائے، میری آنکھوں کو مسلمان بنائے، میری سماعتوں کو مسلمان بنائے، میرے قلوب و اذہان کو مسلمان بنائے، میرے دستوازوں کو مسلمان بنائے، اور حضور کی وہ سنت جسے سخاوت کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی امان اللہ، فی امان رسول، فی امان الغوث۔ معذرت۔